دور حاضر کے اندر جہاں عبادات کے معاملات کے اندر ہمارے ہاں سستی پائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں عبادات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو نصیحتیں رکھی ہیں، جو خوبیاں رکھی ہیں، ہمارے لیے جو ان عبادات کے اندر جو سبق رکھے ہیں، جو ہمارے لیے صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم اس سے بھی بالکل بے خبر ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر نماز ہے، اب ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کی رحمت سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اب نماز کو اس انداز میں پڑھنے سے وہ کتراتے ہیں کہ جس انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کو نماز کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کہ اللہ رب العالمین نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جو اس کو صحیح انداز کے اندر ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے اور لغزشوں سے، گناہوں سے اس کو منع کرتی ہے۔ اگر انسان اپنی نماز کو احسن طریقے سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس اللہ رب العالمین کی اس نماز کی برکت سے وہ بہت سارے گناہوں کی لغزش سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سارے برے کاموں کا وہ مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز کے اندر آخر ایسی کون سی کمی واقع ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نماز مجھے بے حیائی سے روک نہیں رہی، اس نماز کی وجہ سے میں برے کاموں سے بچ نہیں پا رہا۔ حالانکہ رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو نماز کی طاقت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ آج اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن وہ بے حیائی والی گناہ والی لغزش میرے اندر موجود ہے، اسی طرح میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں، گناہوں کی بد نظری سے بھی میں محفوظ نہیں ہوں، سود کھانے سے میں محفوظ نہیں ہوں، جھوٹ بولنے سے میں محفوظ نہیں ہوں، ملاوٹ کرنے سے میں محفوظ نہیں ہوں، تو پھر انسان کو اپنی نماز کے اندر توجہ کرنی چاہیے کہ میری نماز کے اندر کون سی کمی ہے، کس مقام کے اوپر میں نماز کے اندر لغزش کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں کہ میری نماز کے باوجود میں ان گناہوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہا۔ اسی طرح حج بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کرنے سے جو ہے نا وہ ان کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، سارا کچھ وسائل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو حج کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ سارا کچھ ہوتا ہے، ایک تو ہے نا کچھ مجبوریاں ہیں کہ وسائل نہیں ہیں، ابھی حج فرض نہیں ہوا، کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا حرمین شریفین کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، لیکن ایسے بدقسمت بھی دنیا کے اندر بے شمار لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے پاس ہمت طاقت ہونے کے باوجود وہ حج کرنے سے قاصر ہیں، اور کچھ ایسے بھی کو بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو حج کرنے کے لیے تو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے کوئی سبق حاصل کر کے واپس نہیں آتے، اور اس سے کوئی سبق حاصل کر کے، کوئی نصیحت حاصل کر کے واپس نہیں آتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ عبادات کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور فقط زمزم کے تحفے کے سوا وہاں سے اور کچھ لے کر واپس نہیں آتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا تم حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے تمہیں زمزم کے تحفے کے سوا اور کوئی چیز وہاں سے تمہیں تحفے کے اندر نہیں ملی، اور کوئی چیز تمہیں وہاں سے جو ہے نا حرمین شریفین کی زیارت کی برکت سے تمہیں اور کوئی چیز وہاں سے نصیب نہیں ہوئی، کوئی چیز تمہیں نہیں ملی،
اگر وہاں سے فقط ہم نے یہی کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ تو آج ہمیں یہاں پاکستان کے اندر بھی مل جاتا ہے۔ اگر اب وہاں سے ہم نے کھجوروں کے بیگ بھر کر پاکستان آنے ہیں، وہاں سے ہم نے زمزم کی بوتلیں بھر کر پاکستان آنا ہے، تو یہ تو آج سارا کچھ یہاں پاکستان کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں پر یہ اس کے اندر ذرا غور و فکر کی بات ہے، اگر رب چاہتا تو ہمارے اوپر کوئی ایسی عبادت لاگو کر دیتا کہ جو یہاں ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، اپنے محلے میں بیٹھ کر، اپنے ملک کے اندر رہ کر نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، دیگر عبادات کی طرح ہم اس کی ادائیگی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اپنے حرم کعبہ کے اندر مسلمان کو آنے کی دعوت دی ہے، وہاں پر آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یقینی طور پر اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ وہاں سے فقط آب زمزم کا تحفہ لے کر آنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، وہاں کی کھجوریں لے کر آ جانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، وہاں کے پہاڑوں کی زیارت کر کے واپس آ جانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، وہاں کے فقط مقدس مقامات کی زیارت کر کے واپس آ جانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ زائران کعبہ سے اقبال کوئی پوچھے تو صحیح، کیا حرم کا تحفہ زم کا زم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے؟